بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج ایک ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے خانہ کعبہ میں 100 سے زیادہ عمرہ کرنے والے آدمی کا سر قلم۔ تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بھائی کا سر کیسے قلم ہوا اور کیوں سر قلم کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وعلیکم میرا نام ہے السلام۔ محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جسے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں سینکڑوں عمرہ کرنے والے شخص کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ ایسا کون سا گناہ کرتا تھا؟ لوگ اسے بہت پاک، صاف اور پرہیزگار مانتے تھے، لیکن جب حقیقت کھلی تو سب دنگ رہ گئے۔ امام کعبہ نے اس شخص کے بارے میں کیا حکم جاری کیا، یہ جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو، آج ہم جس شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام عبد الحنان بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص سعودی عرب کا ایک نیک انسان تھا اور ہر کوئی اس کے حسن اخلاق کا گن گاتا۔ وہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس نے 200 سے زیادہ عمرے کر رکھے ہیں۔ عبد الحنان کا زیادہ تر وقت حرم کے اندر گزرتا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، حاجیوں کو پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور دل کھول کر نیکیاں کماتا۔ ایک دن عبد الحنان نامی شخص اپنے بیٹے کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم شریف کی حدود سے باہر نکلا تو اچانک ایک نقاب پوش لڑکی اس کی جانب آئی اور اس پر الزامات کی بارش شروع کر دی، جس سے کہ حرم کے بیرونی حصے میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تماشا لگا ہو۔ وہ نقاب پوش عورت لوگوں سے چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ عبد الحنان میرا گناہگار ہے، مجھے انصاف دیا جائے۔ نقاب پوش خاتون کی بات سن کر تمام لوگ عبد الحنان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت بیشتر مقامی افراد بھی خانہ کعبہ کی جانب جا رہے تھے، وہ بھی رک گئے، اور یہ سبھی افراد عبد الحنان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کے نزدیک عبد الحنان نیک دل انسان اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نقاب پوش لڑکی کے الزامات سن کر وہ سبھی افراد ہکے بکے رہ گئے۔ عبد الحنان کے ساتھ اس کے جوان بیٹے بھی تھے جو نقاب پوش خاتون کی بات سن کر استیال میں آ گئے اور انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ تم ہمارے باپ پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہو، سب جانتے ہیں کہ ہمارا باپ نیک انسان ہے۔ پیارے دوستو، عبد الحنان کے بیٹوں کی بات سن کر وہ نقاب پوش عورت رونے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ اس شخص کی اصلیت نہیں جانتے، جب اس کا پورا سچ کھل کر سامنے آئے گا تو تم لوگ یقین نہیں کر پاؤ گے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عبد الحنان اس مسئلے پر خاموش تھا۔ اس نے کسی قسم کا غصہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ نقاب پوش عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ عبد الحنان کو جاننے والے افراد نے یہ سوچا کہ شاید بدنامی کے ڈر سے عبد الحنان خاموش ہے، تاہم وہ نقاب پوش عورت مسلسل عبد الحنان پر الزامات لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی ہے، لہٰذا اسے انصاف دیا جائے۔ عبد الحنان کے بیٹوں اور خاتون کے درمیان تکرار چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس اہلکاروں کو جب معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نقاب پوش خاتون سے کہا کہ بی بی، اگر ایسی بات ہے بھی تو تم پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے۔ اس نقاب پوش خاتون کے اصرار پر عبد الحنان اور اس کے بیٹوں کو تھانے لے جایا گیا، جہاں پر عبد الحنان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت فحاشہ ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ جس کے بعد معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور وہ عورت روتی ہوئی پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنے گھر کو چل دی۔ تقریباً 2 دنوں بعد وہ عورت ایک بار پھر سے خانہ کعبہ پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ، تو مجھے انصاف دلا، تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبد الحنان میرا گناہگار ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف فراہم کرے گا۔ یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی، جہاں تیرے نبی نے 360 بتوں کو ریزہ ریزہ کیا۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، جہاں کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی۔ میرے رب، میں اپنی فریاد کو لے کر تیرے در پر حاضر ہوں، تو میری مدد فرما، کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔
اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ اے خانہ کعبہ کے رب، مجھے انصاف فراہم کر۔ پیارے دوستو، اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ افسردہ ہو گئے۔ اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی۔ چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو پاس بلا کر پوچھا، عورت تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو تو اتنے درد کے ساتھ انصاف کی طلبگار ہے؟ جس پر وہ عورت کہنے لگی، جناب میرا تعلق مصر سے ہے اور عبدالحنان نامی شخص مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا، مگر پھر عبدالحنان نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ 3 سال گزارے اور آئے روز مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ میں فحاشہ عورت ہوں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور خانہ کعبہ میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور گزشتہ دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدالحنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ تاچھ کی گئی، جس پر عبدالحنان کے بیٹے بولے، یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ جس پر وہ نقاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبدالحنان کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبدالحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، عبدالحنان کہنے لگا کہ ہاں میں اس خاتون کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گناہ گار ہو سکتا ہے جس نے 200 عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبدالحنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری، وہ عیاشی کے لیے دوسرے ممالک میں جاتا اور رنگ رلیاں مناتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اسے شادی کا جھانسا دے کر سعودی عرب لے آیا اور میں 3 سال تک اس کے ساتھ زنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں اس کے جسم سے بیزار ہو گیا، مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 200 عمرے کیے، مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبدالحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا۔ پیارے دوستوں، میرے رائے کے مطابق اس میں دونوں کی غلطیاں ہیں کہ ایسے حرام رشتے بنا کر رہنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اگر کوئی لڑکی اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور آئیے اس ویڈیو کے 1-2 کمنٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر مکہ اور مدینہ میں سر قلم ہوتا ہے تو لبیک لبیک۔ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو قاضی کو دونوں کی رضامندی سے ان کا نکاح کرا دینا چاہیے تھا۔ صرف نکاح ہی تو کرنا تھا، جان بچ جاتی، رشتہ جائز ہو جاتا، قصور آدمی کا تھا، آدمی کا ہی سر قلم ہو۔ اور آخر میں کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔